تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے ہیں، یعنی آپ کی 11 ازواج مطہرات ہیں، اور بیک وقت جو ہے وہ 9 ازواج مطہرات آپ کے حرم میں موجود رہیں، یعنی کل تعداد 11 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں اکٹھی جو جمع رہی وہ 9 تعداد ہے ان کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 کیوں فرمائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عام امتی کے لیے 11 کا مسئلہ، 4 شادیوں کا مسئلہ ہے، اور وہ بھی سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو 4 شادیوں کا بوجھ برداشت کر سکتا ہو، 4 گھروں کو چلا سکتا ہو، اس کے اتنی آمدن وسائل موجود ہوں، سب کے حقوق ادا کر سکتا ہو، ضروریات پوری کر سکتا ہو، وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ سب نہیں کر سکتے۔ جس کی استطاعت 3 شادیوں کی ہے تو اس کو 3 کی اجازت ہے، چوتھی کی اس کو اجازت نہیں، اور جس کی استطاعت 2 کی ہے تو اس کو تیسری کی اجازت نہیں۔ تو یہ مسئلہ 4 شادیوں والا یہ امتیوں کے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے۔ اور تمام انبیاء کرام میں 1.25 لاکھ نبیوں میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں کہ ان کی زیادہ ازواج مطہرات ہیں، اور انبیاء بھی ہیں ان کی شادیاں 1 سے زائد ہیں، بلکہ کئی انبیاء تو ایسے ہیں کہ ان کی تعداد 11 سے بھی زیادہ آگے بڑھتی ہے۔ تو اس لیے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حرم میں جتنی مستورات آئیں، یا میں نے اپنی بیٹیوں کے جو نکاح کیے وہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ تمام صاحبزادیاں حضور کی 4 صاحبزادیاں ان کے نکاح اللہ کے حکم سے ہوئے، اسی طرح جتنی عورتیں آپ کے حرم میں آئیں وہ بھی اللہ کے حکم سے آئیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی اس میں نہیں تھی۔ تو یہ جتنی ازواج مطہرات ہیں، حضور کا حرم ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، ان کے بارے میں ایک مسلمہ عقیدہ ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے، قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ وہ سب کی سب مومنوں کی مائیں ہیں۔ 11 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سب کی سب مومنوں کی مائیں ہیں، چاہے وہ اماں خدیجہ ہوں یا اماں سودا ہوں یا اماں عائشہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ساری کی ساری مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ ماں جس کا پتہ ہی نہیں تم اس کو ماں کہہ رہے ہو، ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن کریم میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن ایک خصوصیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ ہے کہ صرف یہ وہ واحد خاتون ہے، اکیلی خاتون ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی گھر میں نہیں گئی، یعنی ان کا نکاح صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ باقی جتنی ازواج مطہرات تھیں ان کے پہلے نکاح تھے، وہ پہلے خامن نے چھوڑ دیا یا وہ خامن فوت ہو گئے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں۔ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ واحد خاتون ہے جو صرف حضور کے گھر آئی ہے، آپ کے گھر آنے سے پہلے کسی اور گھر میں نہیں گئی۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں جن کا بہت کم عمری میں نکاح ہوا ہے، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اب آپ کہیں کہ 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی کیسے ہو گئی؟ بھائی ان کا مقام، مرتبہ، ان کی جسامت، عرب کا ماحول، عرب کا معاشرہ، عرب کی قوت، وہ ساری چیزیں تو اس وقت ان کا نکاح ہو سکتا تھا، اس لیے 9 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا دنیا سے، اس وقت ان کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 48 سال وہ زندہ رہی، حیات رہیں، اور امت کی رہنمائی فرماتی رہیں۔ جس مقصد کے لیے حضور نے نکاح فرمایا تھا اور اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو حضور کے گھر پہنچایا تھا، وہ مقصد پورا ہوا اور وہ پورا کرتی رہی۔
رہیں، امت کی رہنمائی فرماتی رہیں۔ بڑے بڑے صحابہ جب کسی مسئلے کا حل نہ ملتا تو امی کے پاس بھیجتے کہ جاؤ اماں سے پوچھ کے آؤ، وہ اس مسئلے کا حل بتلائیں۔ اور حقیقت یہی ہوتی کہ جو بھی در عائشہ پہ آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آیا، اس کا مسئلہ حل ہوا، ضرور کوئی نہ کوئی حل ان کو مل گیا۔ تو اس طرح 48 سال وہ زندہ رہیں۔ جب دنیا سے رخصت ہوئیں اس وقت ان کی عمر مبارک 66 سال تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک۔ تو یہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جو کنواری حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں۔ اسی طرح یہ واحد خاتون ہیں کہ جن کا نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے ریشمی رومال کے اندر تصویر لپیٹ کر حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ پرنٹ تصویر، پرنٹ، یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ بلا عذر، بلا مجبوری، بلا وجہ جو ہے وہ اپنی تصویر بنانا، اس کا پرنٹ نکلوانا، اس کو کاغذ پر لگانا، چسپاں کروانا، اب یہ ایک تصویر کا معاملہ، لیکن اللہ نے ان کی تصویر اور وہ ریشمی رومال میں، ریشمی رومال کے اندر لپیٹ کر، وہ کپڑا ریشمی اور سبز رنگ کا کپڑا، سبز رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر جبرائیل امین لائے اور عرض کیا کہ اس کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، عرض کیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو اپنے نکاح کے اندر لائیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ اور کسی خاتون کی تصویر شادی سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں دکھلائی، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جن کی تصویر اللہ نے دکھلائی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا ہے۔ فرماتی ہیں ایک دن میں نے اپنے دروازہ پردہ ہٹا، یہ پردے سے پہلے کے مسائل ہیں، کہ میں نے جو ہے وہ دیکھا کہ کوئی شخص سفید لباس کے اندر ملبوس، گھوڑے پہ سوار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محو گفتگو ہے۔ میں نے دیکھا، آپ نے گفتگو فرمائی۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ آقا یہ کون تھا جو آپ سے گفتگو کر رہا تھا، یہ گھوڑ سوار کون تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے اسے دیکھا ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ، میں نے اسے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ پہچانا نہیں ہے، یہ کون تھا؟ تو عرض کی کہ صحیح تو نہیں پہچانا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے دہیا ہوں، تو لیکن صحیح نہیں پہچانا، دہیا کا مجھے شبہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دہیا نہیں تھے بلکہ یہ جبرائیل امین تھے۔ تو یہ گفتگو ہوئی تو فوراً جبرائیل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ اماں نے دیکھا ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اماں کو میرا سلام پیش کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل حاضر ہیں اور یہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ اماں نے ان کے سلام کا جواب دیا کہ میری طرف سے بھی ان کو جو ہے وہ سلام پیش کر دیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ ان کو جبرائیل امین کو ان کی شکل میں دیکھا۔ اور اسی طرح امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ واحد خاتون ہیں جن کے بستر پر قرآن اترا کرتا تھا۔ فرماتی ہیں حضور میرے بستر پر ہوتے، میرے لحاف میں ہوتے اور اسی حال میں اللہ کا قرآن اترتا۔ ساری ازواج مطہرات جتنی بھی مائیں ہیں سب کے بستر پاک ہیں، لیکن کسی کے بستر پر قرآن نہیں اترا، صرف امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ واحد خاتون ہیں کہ جن کے بستر پر قرآن اترا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں ان کی عظمت کا، ان کی شان کا، ان کی رفعت کا، ان کی بلندی کا، ان کے مرتبے کا، ان کے مقام کا۔ آج چونکہ ہمارے پاس علم نہیں، آج ہمیں محبت نہیں، آج ہمیں معلومات نہیں ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا ہو، ہم نے آپ سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو پڑھا ہو اور سمجھا ہو، اور آپ کی زندگی کو سمجھا ہو، آپ کے رشتوں کو سمجھا ہو، آپ کے صحابہ کو سمجھا ہو۔ اس لیے کوئی معمولی سی بات ایک عام انسان
کرتا ہے تو ہم شک میں پڑ جاتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو رشتہ اور جو نسبت اور جو تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ، وہ کوئی معمولی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک موقع پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، چوتھی صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب یہ عمر میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی ہیں، لیکن اماں ماں ہیں، وہ بیٹی ہیں، اور انہوں نے بیٹی بن کے دکھایا، اماں نے ماں بن کے دکھایا۔ ان کی رخصتی اماں کے گھر سے ہوئی، اماں کے ہاتھ سے ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی رخصتی جو ہے وہ فرمائی ہے، اور آپس میں ماں بیٹی کا بہت پیار بھی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد تھی اور جتنے رشتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا بڑا خیال رکھتی تھی، احساس رکھتی تھی، اور ان سے پیار فرماتی تھی۔ تو اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ سے بھی بڑے اچھے تعلق۔ اب ماں بیٹی تھی، ماں بیٹی جس طرح باتیں کرتی ہیں اس طرح باتیں کرتی تھی۔ ایک دن بات کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ آپ کی نسبت بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ آپ کا رشتہ بھی حضور سے ہے اور میرا رشتہ بھی حضور سے ہے۔ میرا رشتہ باپ اور بیٹی کا ہے کہ حضور میرے باپ ہیں اور میں ان کی بیٹی ہوں۔ آپ کا رشتہ خاوند میاں بیوی کا ہے کہ حضور خاوند ہیں اور آپ ان کی زوجہ ہیں۔ تو فرمانے لگیں رشتہ آپ کا بھی ہے، رشتہ میرا بھی ہے، لیکن میرا رشتہ مضبوط ہے، آپ کا رشتہ کمزور ہے، کیونکہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، طلاق دے دی وہ رشتہ جو ہے وہ ختم۔ باپ بیٹی کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، چاہے تعلق ختم ہو جائے، لیکن رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، رہے گی وہ بیٹی، وہ اس کا باپ رہے گا۔ تو میرا رشتہ مضبوط ہے بنسبت آپ کے رشتے سے۔ تو اماں نے فرمایا کہ یہ بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے، لیکن ایک ٹھیک بات اور بھی ہے کہ رشتہ بے شک آپ کا مضبوط ہے، لیکن آپ ایک منظر کو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میاں بیوی دونوں جنتی ہوں گے تو وہ جنت میں اس طرح جائیں گے کہ بیوی کا ہاتھ میاں کے ہاتھ کے اندر ہوگا، جو زوجہ ہے اس کا ہاتھ خاوند کے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا کہ آپ جب جنت میں جائیں گی آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، اور میں جنت میں جاؤں گی میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ فرمایا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رتبے کا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام کا، کہ جب تہمت لگی ان پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، اور کتنے دن پریشان ہوئے، وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت علیحدہ سے اس سارے واقعے کو اور اس منظر کو ذکر کروں گا، عرض کروں گا جی۔ اور پھر بعد میں صفائی اللہ نے دی۔ قرآن کریم سورہ نور 18واں پارہ 17 آیات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی کے اندر اتری ہے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ ضرور کوئی صورت پیدا ہوگی اور نبی کی اور میری پریشانی ختم ہوگی، کیونکہ میرا قصور کوئی نہیں ہے، میرا جرم کوئی نہیں ہے، میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ضرور اللہ مدد فرمائیں گے۔ لیکن فرماتی ہیں کہ اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ اللہ میری عظمت اور میری شان قرآن میں بیان فرمائیں گے اور میری صفائی کے اندر، میرے معاملے کے اندر آیات اتریں گی۔ میں سوچتی تھی کہ اللہ الہام فرما دیں گے اپنے نبی کو، کوئی اور طریقہ ہو جائے، لیکن آپ دیکھیں یہ امی عائشہ کی عظمت ہے۔ یہ معاملہ پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن اللہ پاک نے کسی بچے سے صفائی دلوائی۔ ہاں جی، سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر جو ہے وہ الزام لگا، ایک بچے نے صفائی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، بچے نے صفائی دی۔ ان كانت قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان كان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظیم یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبك انك كنت من الخاطئین۔ یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، بچے نے صفائی دی، سیدہ مریم پر الزام لگا، بچے نے صفائی دی۔ لیکن جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری آئی، اللہ نے خود صفائی دی، خود اللہ وکیل صفائی بن گئے، اور ایک نہیں، دو نہیں، ایک لفظ بھی اتر جاتا قرآن کریم کا تو وہ بھی بہت عظمت تھی۔ 17 آیات اتری،
اور یہ کیوں ایسا معاملہ ہوا؟ اللہ نے قرآن میں ان کی کیوں صفائی بیان کی؟ تاکہ قیامت تک ہر مومن ان کا گواہ بنتا رہے، ان کا وکیل صفائی بنتا رہے، اور ہر مومن کا ذہن صاف رہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دامن پاک رہے۔ یہ وہ اتنی عظیم خاتون ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سب سے زیادہ محبت فرماتے، سب سے زیادہ پیار ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا آپ کا محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ عرض کیا حضور مردوں میں سے؟ فرمایا ابو، ہاں اس کا والد، اس کا والد۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں امی عائشہ کے رتبے اور مقام کا۔ اور ایک بات عرض کروں، امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ مکتوبات ربانی جلد 1 مکتوب نمبر 36 میں فرماتے ہیں کہ میں کھانا پکوایا کرتا تھا اور ایصال ثواب کے لیے غرباء اور مساکین طلباء کو کھلایا کرتا تھا، اس میں نیت ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، اور اسی طرح میں مختلف نیتیں کرتا تھا۔ تو لیکن امی عائشہ کی نیت یہ نہیں کہ دانستہ طور پر، بلکہ نادانستہ، مطلب اس طرف دھیان نہیں گیا، خیال نہیں ہوا، توجہ نہیں ہوئی ازواج مطہرات کی طرف۔ تو کہتے ہیں ایک دن مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں نے دیکھا کہ آپ میری طرف توجہ نہیں فرما رہے، حتیٰ کہ میں نے آگے بڑھ کے سلام عرض کیا، آپ نے پھر بھی توجہ نہیں فرمائی، منہ دوسری طرف فرما لیا، اور ارشاد فرمایا لوگوں میں عائشہ کے گھر کا کھانا کھاتا ہوں، جس نے مجھے کھانا کھلانا ہو وہ عائشہ کے گھر بھیج دے۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ جو میں نے کبھی حضرت عائشہ کی نہیں، حالانکہ حضور کی نیت کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نیت نہیں ہوتی تھی۔ تو فرمایا اس کے بعد میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی نیت کرنے لگ گیا ایصال ثواب کے اندر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کتنا بلند رتبہ اور کتنا بلند مقام ہے، اور کیسی عظمت اور کیسی شان ہے کہ قرآن کریم میں آج بھی وہ آیات ہیں، قیامت تک رہیں گی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآنی شخصیت ہے۔ اب یہ جتنی مختصر انداز اور مختصر الفاظ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف پیش کیا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار کتنا فرماتی کہ امی ایک دن گوشت تناول فرما رہی ہیں، ہڈی والی بوٹی ہے، ہڈی کے اوپر جو گوشت لگا ہوا ہے اس طرح اس کو پکڑ کے اپنے دانتوں سے گوشت کھینچ رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ سے گوشت کا وہ ٹکڑا لے لیا اور اسی طرح اپنے دانتوں سے آپ وہ گوشت کھانے لگے، اسی بوٹی کو جس بوٹی کو امی عائشہ تناول فرما رہی تھیں، اسی بوٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں پیار کا کہ اس طرح کوئی کر سکتا ہے؟ سوچیں ذرا، وہی شخص کر سکتا ہے جو بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، باہر سے تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کا پیالہ ہے اور پانی نوش فرما رہی ہیں، آپ نے وہیں سے آواز لگائی، فرمایا عائشہ ہمارے لیے بھی بچانا، ہمارے لیے بھی بچانا۔ امی نے وہیں چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور پھر جو ہے وہ دریافت فرمایا کہ عائشہ اس پیالے کی کون سی جگہ ایسی ہے، کون سا حصہ ایسا ہے کہ جہاں آپ کے لعاب لگے ہوئے تھے، جہاں سے آپ پانی پی رہی تھی؟ امی عائشہ نے نشاندہی فرمائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو گھما کے اسی جگہ سے، جس جگہ سے امی عائشہ نوش فرما رہی تھی، اسی جگہ سے پیالہ منہ کو لگایا اور پانی نوش فرمایا۔ کون کون سا واقعہ جو ہے وہ عرض کروں کہ کتنا پیار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے ایک دن فرمایا عائشہ میں تم سے پتہ ہے کتنی محبت کرتا ہوں، جتنی عرب لوگ مکھن کے اندر کھجور، اب دیکھیں کتنا لذیذ کھانا اور کتنی لذت والی چیز کہ مکھن ہو، اس کے اندر کھجور ہو اور انسان اس کو کھائے، فرمایا جتنا انسان کو یہ محبوب ہے میں اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا آقا مکھن کے اندر شہد ہو، انسان کو جتنا وہ محبوب ہوتا ہے میں اس سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تمہاری تعبیر عمدہ ہے، تم نے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں
تو میں نے یہ جو مختصر باتیں عرض کی ہیں، اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علمی مقام اور ان کی عظمت و مرتبہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے محبت فرمانا، یہ کسی حد تک بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ چیز واضح ہو گئی ہے۔ اب اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ امی عائشہ کا تعارف ہمیں کیا ہوا ہے، کیا سمجھ میں آئی ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یہ بنت صدیق ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، بنت صدیق ہے اور زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ام المؤمنین ہے۔ بنت صدیق ہیں، زوجۃ النبی ہیں اور ام المؤمنین ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں، وہ ماں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حرم ہے، حضور کی وہ زوجہ ہیں کہ جن کا حجرہ جنت ہے۔ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ویسے ہی تعبیر نہیں ہے کہ جنت سے تعبیر کر دیا گیا ہو کہ ان کا حجرہ جنت ہے۔ فرمایا کہ زمین کو ختم کرنے سے پہلے اللہ پاک جب قیامت برپا ہونے لگے گی، زمین کے اس ٹکڑے کو اور اس حصے کو جو امی عائشہ کا حجرہ تھا، اللہ پاک اس جگہ کو جنت کا حصہ بنائیں گے، زمین کے اس حصے کو اٹھائیں گے اور جنت کے ساتھ ملائیں گے، تو ان کا حجرہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اور ان کی صفائی خود اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور جو نادانستہ طور پر پکے اور سچے صحابہ جن میں حضرت مصداق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک اور صحابی تھے، ان پر حد قذف جاری فرمائی گئی، ان کو کوڑے لگائے گئے، تہمت لگانے کی سزا دی گئی۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ امی عائشہ پاک تھیں، پاک ہیں اور پاک رہیں گی۔ تو یہ مرتبہ اور مقام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔